ویلکم بیک فرام ویریک ناظرین. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. بجلی جو ہے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حکمران شاید طویل عرصے تک جو ہے اس وعدے کو پورا نہ کر سکیں گے. لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی. پھر متبادل کیا ہیں, چھوٹے چھوٹے ایسے جو بلک میں بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں بجلی, وہ منصوبے بھی سامنے آ رہے ہیں. رضوان رضی صاحب یہاں پر موجود ہے, سینئر صحافی, انہوں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ کس طرح بجلی جو ہے مختلف نہروں کے ذریعے آپ پیدا کر سکتے ہیں. آپ نے ٹربائن لگانے ہیں, ڈیم لیس ٹیکنالوجی ہے. میاں سلطان محمود صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے, اور انہوں نے تو جناب بالکل کر کے دکھا دیا. انہوں نے ایک ٹیوب ویل لگایا, بلکہ اصل جو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں, آپ نے گھر پہ بھی اپنے یہ تجربہ کیا اور آپ اپنے گھر پر بھی بجلی جو ہے کافی ٹھیک ٹھاک قسم کی 13 کلو واٹ بتا رہے تھے آپ پیدا کر رہے ہیں. یہ کیسے کر رہے ہیں جی آپ؟ یہ وہی پینل جو میں نے ٹیوب ویل پہ یوز کیے ہیں جی, یہ ہیں ایکچولی جو رضی صاحب بتا رہے تھے نا کہ یہ ابسلیٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی چل یہی رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تھن فلم امارفس پینل ہے. یہ جرمن نے 2008 میں ان کو انٹروڈیوس کیا تھا تائیوان میں فرسٹ ٹائم. انہوں نے وہاں فیکٹری لگائی تھی بیانڈ پی وی کے نام پہ, ابھی بھی تائیوان میں. میں وہاں گیا تھا, ان کی فیکٹری بھی میں نے وزٹ کی, میں نے پینل بنتے بھی دیکھے. میں نے اکتوبر 2010 میں وہاں ان کی ایگزیبیشن تھی سولر کے اوپر, الٹرنیٹیو انرجی کے اوپر. میں نے وہ ایگزیبیشن بھی اٹینڈ کی. وہاں امریکن, جرمن, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. آپ نے یہ لگایا جو گھر پہ پینل لگایا, میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ جو پینل ہے نا, یہ ہائی وولٹیج کا پینل ہے. یہ پاکستان میں لوگوں کو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, یہ تھرڈ جنریشن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی. یہ تھرڈ جنریشن ہے اس کی سولر پینلز کی. پہلے آیا تھا پولی کرسٹلائن, اس کے بعد آیا تھا مونو کرسٹلائن. اچھا, تھرڈ آیا ابھی یہ جو ہے نا اس کا تھن فلم امارفس پینل ہے. یہ ٹیوبویلز کے لیے اٹ از ویری یوزفل. آپ کو ہائی وولٹیج چاہیے اگر آپ, ہم نے کیا کیا اس کے سرکٹ کے لیے کہ ہم نے 600 وولٹ جو ہے نا اس کی آؤٹ پٹ لے کے اس کو اے سی میں کنورٹ کر دیا تھرو انورٹر 400 وولٹ پہ, اور ہم نے ٹیوب ویل کی وہ موٹر چلا دی. سملرلی میں نے گھر پہ بھی آن گریڈ انورٹر لگایا. آن گریڈ جو گریڈ ٹائی انورٹر ہے اس کا یہ فنکشن ہے کہ وہ سنکرونائز کرتا ہے آپ کی فریکوینسی کو آپ کی جو گریڈ کا جو وولٹیج ہے اس کے ساتھ. یہ سسٹم اگر آپ انٹروڈیوس کروا دیں ادھر, اصل پرابلم جو ہے لوگ اس کی کیپٹل کاسٹ انیشلی آئی ہے, گریڈ کا یہ زیادہ ہے. صحیح, آپ نے کہا کہ آپ گھر میں تقریباً 25 لاکھ روپے کا خرچ آ جائے گا. وہ سسٹم ہم نے ابھی, آپ لیٹ سے کہ 5 کلو واٹ کا ایک گھر کا سسٹم ہے. جی, میں نے پہلے بھی جو ہے نا اسی طرح کی ہماری ایک گیدرنگ تھی, وہاں میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو بینک ہے نا ان کو گورنمنٹ یہ کرے کہ جو بھی بندہ گھر پہ سولر سسٹم لگاتا ہے, کمرشل بلڈنگ پہ لگاتا ہے یا ٹیوب ویل بھی لگاتا ہے, اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو کولیٹرل رکھ کے بینک جو ہے وہ 4% مارک اپ جیسے انڈیا میں چل رہا ہے. ہمارے تو ہر مارک اپ, ہمارے بینک بچے اس وجہ سے ہوئے کہ ان کا مارک اپ ریٹ بہت ہائی تھا. مگر آپ کو دیکھیں, جب آپ دیکھیں آپ کی جو پراپرٹی ہے گھر کی رجسٹری جو آپ کے اونرشپ ہے اس کی, وہ ساری آپ کے گھر میں پڑی ہے آئیڈل. آپ نے اس کو الماری میں بند کیا ہوا یا صندوق میں رکھ دیا ہوا. وہ اگر آپ لے کے بینک کو دیتے ہیں, بینک جیسے انڈیا چل رہا ہے نا, انڈیا نے تو بہت سارے گھروں کو بجلی سولر پہ لگا دی ہے. آپ نے پرسوں نیوز میں پڑھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں 1 لاکھ گھر جو ہے نا, 10 لاکھ 1 ملین 10 لاکھ گھر جو ہے بنگلہ دیش میں سولر سسٹم پہ آ گئے ہیں. میں آپ کو اس کی ہمارے ایک عام کنسپٹ یہ ہے, رضی صاحب آپ بھی اور سلطان صاحب آپ بھی, کہ سولر انرجی جو ہے مہنگی بڑی پڑتی ہے. ایک عام کنزیومر کے حوالے سے جب ایک عام بندے کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو وہ 25 لاکھ بات پتہ ہے وہی ہے, وہ بندہ جو بھی لگوائے گا نا کیپٹل کاسٹ اس کی زیادہ ہے. اس کو جب یہ بتائیں نا آپ ڈیٹیل میں کہ آپ کو یہ پے بیک 5-6 سال میں ہو جانا ہے, اس کی لائف جو ہے وہ 30 سال ہے. جو ڈکلیئر لائف ہے نا, جو کمپنی ہے وہ جرمن جو ہے جنہوں نے یہ انٹروڈیوس کی ہے, وہ ان کی لائف کو ڈکلیئر کرتے ہیں 30 سال. میں کہتا ہوں لیٹ سے یہ 20 سال بھی چل جائے ہمارے ہاں, جو بھی حالات ہے 20-25 سال چل جائے, تو اگر 5-6 سال میں آپ اس کی کاسٹ, ابھی دیکھیں نا آپ کی جو بجلی کی کاسٹ ہے, یہ میں نے اس کی کیلکولیشن کی ہے جو پریزنٹ ٹیرف ہے اس کے مطابق, جو ہر مہینے 2% بڑھ رہی ہے, اس کے اوپر سبسڈی وہ بھی علیحدہ ہے, اس کا تو امپیکٹ علیحدہ آنا ہے. آپ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فیول کی پرائس ہے وہ, اچھا مجھے ایک چیز کی اور رہنمائی کیجیے گا کہ اگر ہم اپنے گھر پہ یہ سولر پینل لگا لیتے ہیں, ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, ہم اگلے 20-25 سال کا سوچتے ہیں پے بیک ہو جائے گا, سارے کا بچت ہو جائے گی, کیا قانونی طور پہ یہ جائز ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ دنیا پوری میں چل رہا ہے قانونی طور پہ, چونکہ اس پہ بھی کوئی قانون ہے ہی نہیں. اچھا, گورنمنٹ نے اس پہ اوپر کوئی کوئی ایسی شرط نہیں کہ ہم نے صرف لیسکو سے بجلی خریدنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بجلی ہے انٹرنیشنل لیول پہ انکریج کیا جا رہا ہے اس کو, یہ گرین انرجی ہے. آپ کو کاربن کریڈٹ ملتے ہیں اس کو. تائیوان میں جو آپ اس طرح کی بجلی پیدا کرتے ہیں وہ آپ کو ٹرپل ریٹ سے واپس لیتے ہیں آپ سے. وہاں پہ ہائیڈل پاور زیادہ ہے. جو آپ تائیوان میں انہوں نے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں نا اس طرح, ان سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگی خریدتے ہیں اور سستی جو ہے نا یوٹیلٹی ان کو دیتی ہے. صحیح. کیوں رضوان صاحب, ہمارے ملک کے ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انجینئر جو ہے وہ لوکل ریسورسز کے اوپر بلیو ہی نہیں رکھتا. مطلب بڑی معذرت کے ساتھ سلطان صاحب سے,
بہت کمپیٹنٹ انجینئر ہے، اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں گے. یہ ہمارے انجینئر کی نا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا ہے رائٹ فرام تربیلا آن ورڈ کہ اس نے سولوشن امپورٹ کر کے لانا ہے، اور امپورٹڈ سولوشن ہمیشہ کاسٹلی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں یہ ضیاء الحق صاحب کے ارلی ڈیز کے اندر سولر پینل لگے تھے، ایک جگہ کے اوپر تجربہ ہوا تھا. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے اور فیزیبل ہوتے، ویسے ہماری گورنمنٹ جس طرح ریٹ بڑھا رہی ہے نہیں، اور 2013 کے بعد 2017 میں ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ ٹیکس اگر کم ہو جائے تو یہ بھی سستا کام ہو سکتا ہے. 2017 کے اندر تربیلا نے پاس تھرو ہو جانا ہے، اس کے اندر سٹوریج کیپیسٹی ختم ہو جانی ہے، اور 20 روپے پر یونٹ تک ہماری بجلی کی پرائس چلی جانی ہے، ایوریج پرائس 20 روپے. نہ آپ افورڈ کر سکیں گے، نہ میں کر سکوں گا، نہ انجینئر صاحب تو کر لیں گے کیونکہ انہوں نے سولر پینل لگایا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکیں گے. اس صورت کے اندر دیکھیے حل وہ ہونا چاہیے جس کی پرائس جو ہے وہ ڈالر کی پرائس سے بڑھنے کے ساتھ بڑھے نا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں، ایک انہوں نے بتایا ایک علیحدہ حل ہے، آپ کا ایک علیحدہ حل ہے. آپ حکومتی لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنی ہمارا یا بڑی بڑی پارٹیوں کو، وہ تو گھر کی سطح پہ بات کر رہے تھے کہ جو ہونا چاہیے وہ ایک علیحدہ حل ہے. میں آپ ہی کے حل کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ہم بی آر بی پہ اوپر مثال کے طور پہ لگا لیتے ہیں، ڈیم لیس لگ سکتی ہے. ہاں ڈیم لیس لگ سکتی ہے. جتنی دیر پانی بہے گا، جتنی دیر پانی بہے گا اتنی دیر آپ کو اس کی ییلڈ مل جائے گی. 6 مہینے پانی بہتا ہے، 7 مہینے بہتا ہے، 12 مہینے بہتا ہے، آپ کو اتنی دیر اس کی ییلڈ مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور ایک نہر سے کتنے میگا واٹ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی سرویڈ جو ہے نا لینتھ، وہ صرف غازی برو تھا کہ ان کے ابھی سرویز ہونا ہے، گراؤنڈ پہ بہت کچھ ہونا باقی ہے، ڈیفینیٹلی باقی ہے. ہمارے ہاں چونکہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جائیں اور 20,000 سپنڈل کی ایک شوگر ٹیکسٹائل مل خرید کے لائیں اور لگا دیں. ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو ہمارے انجینئر نے انوویٹ نہیں کرنا ہوتا، کوئی نہ پروجیکٹ نہ یہ وہ. تو اس لیے دوسری بات یہاں تک مولٹن سالٹ کی ہے. پاکستان آرمی اس وقت سب سے بڑی اس کی بائر ہے، اور پاکستان آرمی نے جو اپنی انسٹالیشن فار فلنگ ایریا کے اندر ہے اس پہ سولر نہیں لگایا، مولٹن سالٹ لگانے جا رہی ہے. اور عنقریب آئندہ تقریباً 6 ماہ کے اندر آپ کو ہم اس قابل ہوں گے، مجھے چونکہ تھوڑا سا پتہ ہے ایز اے جرنلسٹ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو ہم اس قابل ہوں گے کہ اس پلانٹ کو وزٹ کر لیں اور دیکھیں اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کریں جی پورے پاکستان کے اندر. آرمی جب دوسرے کام پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کرتی ہے تو یہ بھی کر کے دینا جی ہمیں انرجی پروڈکشن کی طرف آنا چاہیے. صحیح ہے، لیکن وہ اس کو اسپیئر ایڈ کر رہے ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ اور وی آر ہیپی اوور اٹ. اگر ہم اس کو جنرل لے لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہمارا شارٹ فال ہے جو 5,000-6,000 میگا واٹ تک اس وقت پہنچ رہا ہوگا، اس سال مجھے لگتا ہے کہ یہ 8,000 میگا واٹ تک بھی جا سکتا ہے. تو پھر ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا متبادل ذرائع اختیار کر سکتے ہیں؟ لاہور کے شہریوں کے لیے تو سب سے پہلے جی سالڈ ویسٹ کا سولوشن ہے. 160 میگا واٹ بجلی اگر آج آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں 240 دنوں کے اندر سسٹم میں آتی ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 50% سے زیادہ لاہور کا سالڈ ویٹ اکٹھا نہیں ہوتا، ادھر ادھر ہو جاتا ہے باقی. ٹھیک ہے. اگر آپ 100% پہ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ لیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اب تو اتنے بڑے بڑے ہیپ اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ وہاں پہ ان آرگینک کے پڑے ہوئے ہیں، اور آرگینک کے کھاد بن جاتی ہے. ان آرگینک کو آپ جلائیں گے. ہم نے بلایا تھا یہاں پہ جو ایم ڈی ہیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ، انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی جگہ بڑے عرصے تلاش کر رہے تھے، ابھی تک تلاش ہی کر رہے ہیں. میں یہی سوال سلطان صاحب سے بھی کروں گا کہ اگر ہم مختلف گھروں میں مختلف گھر اس کی طرف آتے ہیں تو ہم کتنا لوڈ ہے جو کم کر سکتے ہیں، جو ہمارا اس وقت لیسکو پہ ہے، شارٹ فال بڑھتا چلا جا رہا ہے. سلطان صاحب سے اس حوالے سے بات کروں گا اس بریک کے بعد.